ریاکاری سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوتا، لیکن یہ شرک خفی ہے۔ شرک کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے، تو یہ جو تبلیغی جماعت والے کلمے کا مفہوم بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک واعظ کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، ورنہ کلمے کی جو اصل مفہوم ہے نا، جب کوئی مفتی بیان کرے گا تو وہ پوری توحید کو ڈیفائن کرے گا اس کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو معبود کی ڈیفینیشن وہ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا جائے گا کہ معبود کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ وہ والا معبود کسی کو مانتے ہیں تو مشرک ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو آپ مشرک نہیں رہتے، بے شک آپ عملی زندگی میں کتنے کمزور ہوں۔ تو وعظ کی مجلس الگ ہوتی ہے بھائی، علم کی مجلس الگ ہوتی ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلے کی بات آئے نا تو مفتیوں سے پوچھ لیا کرو، ورنہ لوگ وعظ و نصیحت کی محفل میں ایک دم جذبات میں آتے ہیں۔ ایک صاحب نے کیا کیا، نیسلے کمپنی کے خلاف بیان سنا کہ بھئی یہ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہودیوں کی اور یہ فلاں، اور انہوں نے ایک برانچ تھی ان کے پاس وہ بند کر دی، بے روزگار ہو کے روڈ پہ آ گئے، بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو میرے پاس آئے کہ یار اس میں تو جراثیم ہے اور یہ ہیں اور فلانا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ صرف ایک کسی نے مضمون لکھ دیا ہوگا، یہ کوئی تحقیق شدہ بات تھوڑی ہے۔ کہیں بھی انٹرنیٹ پہ ایک مضمون پڑھ لیا نیسلے کمپنی کے خلاف اور کسی مولانا صاحب نے لکھ دیا ہوگا وہ مضمون، تو وہ سارا کاروبار ہی اپنا کیا کر کے بیٹھ گیا۔ تو یہ اسی طرح یاد رکھو، جو آج کل دجال کے نام سے بہت کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان غزوہ ہند کے نام سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جس کو آج کل چندہ لینا ہوتا ہے نا، جس کو بھی آج کل چندہ لینا ہے نا، اس کے پاس مخصوص قسم کی حدیثیں ہیں، بس وہ حدیثیں اپنے اوپر، اگر آپ کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے نا، آپ کو اس پہ بھی حدیثیں مل جائیں گی، آپ کو جے یو آئی کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی، آپ کو مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے اس پہ بھی مل جائیں گی۔ آپ کو ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کر رہا ہے۔ ایک چیز کا ہمیشہ اہتمام کریں، جب بھی آپ کنفیوز ہوں مسائل میں، آپ کسی بڑے دارالافتاء سے، بڑے مدرسے سے ریٹن میں فتویٰ لیں۔ آپ جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جیسے دارالعلوم کورنگی میں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے استاذ مفتی رشید احمد صاحب اور دیگر اساتذہ، پھر ان کے استاذ، یہ سلسلہ عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو جب کسی ادارے سے فتویٰ لیا جاتا ہے نا، اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ بنوری ٹاؤن سے آپ فتویٰ لیں، جامعۃ الرشید، کسی بھی ریلائبل ادارے سے فتویٰ لیں، ریٹن میں فتویٰ لیں۔ ریٹن میں کیا ہوتا ہے کہ اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے، نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں، ذرا بھی مفتی دائیں بائیں، میں فتوے کا کام کرتا ہوں نا، ہمارے پاس جب فتویٰ آتا ہے، زبانی فتویٰ ہم آرام سے دے دیتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے نا لکھ کے چاہیے، اسٹیمپ چاہیے، تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، یار یہ الفاظ تھوڑے سخت ہو گئے، اس کو کاٹو، یہ الفاظ تھوڑے اس میں بڑھاؤ، اس طرح کے نا پوری ایک بہت اہتمام کیا جاتا ہے اس میں تحقیق۔ تو فتویٰ گوگل سے نہ لیا کرو، یوٹیوب سے نہ لیا کرو، فتویٰ ان کے ماہرین سے لیا کرو۔ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔